پھول نگر میں فاطمہ اور ارمش نام کی دو بہنیں رہتی تھی۔ دونوں بہنوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ فاطمہ اور ارمش کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، بس ایک بوڑھی ماں تھی۔ اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ دونوں بہنوں کے پاس ایک چھوٹے گھر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک دن کی بات ہے، ان کے گھر گاؤں کا چودھری آیا اور بولا، سنو لڑکی، تمہاری ماں نے مجھ سے پیسے ادھار لیے تھے، وہ تو قرضہ اتارے بغیر ہی اوپر چلی گئی۔ اب یہ قرضہ تم لوگوں کو ہی اتارنا ہوگا، سمجھی؟ چودھری جی، ہم قرض کہاں سے اتاریں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی کام بھی نہیں ہے۔ کام نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ میں تم دونوں کو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، اگر تم نے میرے پیسے نہ دیے پھر یہ گھر خالی کر دینا، سمجھی؟ اتنا بول کر چودھری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اگر ہم سے یہ گھر بھی چھن گیا پھر ہم کہاں رہیں گے؟ بولو نا اپی، کہاں جائیں گے ہم؟ تم فکر مت کرو ارمش، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جلدی ہی کام کر کے چودھری کے پیسے دے دوں گی۔ پر اپی، ہم کریں گے کیا؟ ہمیں تو کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے ہم پر ترس کھا کر ہمیں کام دے بھی دیا تو بھی ہم چودھری کے پیسے 1 مہینے میں نہیں اتار سکیں گے۔ ارمش، اللہ پر یقین رکھو، اب وہی ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں۔ ماں ہمیشہ کہتی تھی، مشکل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب تم آرام کرو، میں باہر کہیں کام کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ آپی، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، ہم دونوں مل کر کام کریں گے، تبھی ہم چودھری کے پیسے اتار سکیں گے۔ اب دیکھو، آپ مجھے منع مت کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ پھر دونوں بہنیں پورا دن کام کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتی ہیں، لیکن انہیں کہیں کوئی کام نہیں ملتا۔ مایوس ہو کر فاطمہ اور ارمش گھر کی طرف جا رہی تھی، تبھی انہیں راستے میں ایک غریب عورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے سر پر پھلوں کی ٹوکری لے کر لڑکھڑاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اماں، لائیے یہ ٹوکری مجھے دے دیجیے، میں آپ کو گھر تک پہنچا دیتی ہوں۔ یہ ٹوکری تو کافی بھاری ہے۔ پر ہم غریب کی بھوک سے زیادہ بھاری نہیں ہے بیٹی، میرا تو روز کا یہی کام ہے۔ آج پھل نہیں بکے، اس وجہ سے یہ ٹوکری زیادہ بھاری ہو گئی ہے۔ کوئی بات نہیں اماں، ہم آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتے ہیں، لائیے یہ ٹوکری ہمیں دے دیجیے۔ اور پھر اس طرح فاطمہ اور ارمش نے مل کر اس غریب اماں کو گھر تک چھوڑ دیا۔ تم لوگوں کا بہت بہت شکریہ بیٹی، تم دونوں مجھے بہت نیک اور ایماندار لگی ہو۔ مجھے بہت دنوں سے 2 نیک اور ایماندار لڑکیوں کی تلاش تھی، اس لیے میں ہر روز اس بوجھ کو اپنے سر پر ڈھونے کا ناٹک کرتی تھی، لیکن آج تک مجھ غریب بڑھیا کی کسی نے مدد نہیں کی، اور آج پہلی بار تم دونوں نے میری مدد کر کے ثابت کر دیا کہ دنیا میں ابھی بھی تم جیسے لوگ ہیں جو دوسروں کو دکھی دیکھ کر ان کی مدد کرتے ہیں۔ پر اماں، آپ کو نیک اور ایماندار لوگوں کی تلاش کیوں تھی؟ 1 منٹ رکو، یہ دیکھو، یہ سونے اور چاندی کے جادوئی 2 لہنگے ہیں۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ یہ لہنگا میں انہیں دوں جو سچ میں اس کے صحیح حقدار ہو۔ سونے اور چاندی کے لہنگے تم دونوں کو دے رہی ہوں، تم دونوں اس سے جو مانگو گی تمہیں وہ ملے گا، تم دونوں ہی اس کی اصلی حقدار ہو۔ آپ کا بہت شکریہ اماں، آپ کو نہیں پتا آپ نے ہمیں یہ لہنگے دے کر ہم دونوں پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اماں، ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ چل کر ہمارے گھر میں رہو گی تو ہمیں آپ کی خاطر تواضع کر کے بہت خوشی ہوگی۔ ہاں اماں، آپ نے ہماری اتنی مدد کی ہے تو آپ کو اب ہماری بات ماننی ہی ہوگی، چلیے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو۔ اور پھر اس طرح فاطمہ اور ارمش اس اماں کو اپنے گھر لے آتی ہیں، اور پھر دونوں بہنیں اس سونے اور چاندی کے لہنگوں سے بہت سارا سونا اور پیسے مانگتی ہیں۔ ان پیسوں کو لے کر سب سے پہلے فاطمہ چودھری کا قرضہ اتارتی ہے، اور پھر ان پیسوں سے اس اماں کے ساتھ ساتھ اور بھی مجبور اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے لگتی ہے۔